الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حاضرین گرامی، کتاب التوحید کے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 پر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کو باب کا عنوان بنایا، باب قول اللہ تعالی الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ اس آیت کو عنوان بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے باب کا کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر غیر قرآن اور حدیث سے فیصلہ لینا یہ منافقوں کا شیوا ہے، مومنوں کا شیوا ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے سے فیصلہ لے گا، قرآن اور حدیث سے فیصلے لے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل کرے گا، حل ڈھونڈے گا، اور جب اس کے سامنے قرآن اور حدیث کا فیصلہ آ جائے گا تو مومنوں کی حالت جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتائی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کہے گا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ رسول کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی بلا چون شرع۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی، تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس گواہی میں کیا بولتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور اس توحید کا تقاضا یہ ہے، لازمی تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھا جائے۔ اس کلمے کا دوسرا جز ہے وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ ہمارا معبود ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں تو ہم بلا چون و چرا اللہ کی بات اور رسول کی بات کریں۔ یعنی اس گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر ہم قائم ہو جائیں۔ کلمے کا یہ دونوں جز اسلام کا ایک رکن ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی، حدیث کی کیا ضرورت ہے، قرآن میں تو سب لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا، کتاب اللہ پر آپ کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں صحیح سند سے ثابت ہے ان پر آپ کا ایمان نہ ہو، ان کو آپ نہ مانیں۔ اگر آپ صحیح حدیثوں کا انکار کر دیں گے قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ یہ دونوں قرآن اور حدیث دونوں ایک چیز ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ایک ایمان ہے، ایک چیز ہے۔ اسے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پہلا رکن ہے اللہ واحد پر ایمان لانا اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ گویا اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا یہ دونوں ایک اسلام کا ایک رکن ہے، دونوں ایک رکن ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو بلا چون و چرا تسلیم کیا جائے، قرآن میں اور سنت میں فرق نہ کیا جائے، قرآن اور حدیث میں فرق نہ کیا جائے۔ دونوں ہمارے لیے واجب الاول، بلکہ قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرنا بغیر حدیث کے ممکن نہیں۔ منافقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 60، جس کو صاحب کتاب نے عنوان بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ اے نبی، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کو نہیں جانا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے کے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم میں کا ہر مومن اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور تمام سابقین انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم یہ بات اس لیے کریں کہ کوئی یہ نہ کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلے انبیاء پر ایمان ہمارا تبھی صحیح ہوگا جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانیں۔ ان کے ساتھ ہم تمام نبیوں پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے
اور حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو کہہ کہ وہ اللہ کے رسول تھے، تو یہ ایمان صحیح نہیں ہو۔ بہرحال جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے، یزعمون گمان کرتے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہ سچے مومن نہیں ہیں، مدعیان محبت ہے۔ اگر واقعی سچے مومن ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا الم تر الی الذین آمنوا، آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اللہ پر ایمان لائے، یہ نہیں کہا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں اپنے متعلق کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، آمنوا بما انزل الیک، اس شریعت پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس شریعت پر بھی اجمالی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اجمالی ایمان، تفصیلی ایمان آپ کی شریعت پر، یہ تو دعویٰ ہے ان کا۔ یہیں سے بات کھل گئی کہ وہ سچے مومن نہیں ہیں، وہ زبانی جمع خرچ کرنے والے منافق ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے فیصلہ لینے کا، مسئلہ دریافت کرنے کا، ججمنٹ کا جب موقع آتا ہے تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ فیصلہ لینے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے فیصلہ ان کو منظور نہیں، یتحاکمون الی الطاغوت، کسی طاغوت کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے بھائی کے درمیان ایک نزاع ہے، ایک جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے۔ یہ طاغوت کون ہے؟ طاغوت وہ جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جائے، طاغوت وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جس کا حکم مانا جائے، طاغوت وہ جس کا اللہ رسول کے مقابلے میں جس کی پیروی کی جائے۔ انسان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، انسان عبد ہے، معبود نہیں، اور امت کا ہر فرد مطیع و فرما بردار ہے، اس کو اللہ رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، حکم بجا لانا چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، قرآن و سنت کو فالو کرنا چاہیے، لیکن وہ جاتا کدھر ہے؟ طاغوت کی طرف۔ معلوم ہوا کہ قرآن حدیث کے فیصلے کے مقابلے میں اگر دوسرے کا فیصلہ لیتا ہے، قرآن و حدیث کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسرا فیصلہ لیتا ہے، تو لینے والا بھی سرکش طاغوت، اور جس سے لے رہا ہے جو فیصلے دے رہا ہے، اور قرآن و حدیث کے علاوہ جو فیصلے کی بک ہے، جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کی بک ہے، وہ بھی سب طواغیت کے اندر داخل ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا ہے، رسول کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا کہ قرآن و حدیث کو ماننا، بلا چونو چرا ماننا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہ اصل میں کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے، کہتا ہے ارے یہ تو پرانا قانون ہے، 1400 سال پہلے آیا تھا، آج کے ماڈرن زمانے میں، سائنس کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے 21ویں صدی میں جی رہے ہو، قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہو، نئے فلسفے لو، نئی تھیوریاں لو، اس طریقے سے قوانین اسلامی کے مقابلے میں دوسرے قوانین کو پیش کرتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے، نماز کے فوائد بیان کر رہے ہیں تو فوائد بیان کر رہے ہیں ٹیکنیکلی، فزیکلی ورزش ہوتی ہے، اعصاب ٹھیک ہوتے ہیں، رگ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے رطوبت جا رہی ہے، فاضل رطوبت ختم ہو جاتی، کھانے کا شیڈول اچھا ہو جاتا۔ ارے بھائی دینی حکمت بتاؤ کہ نماز پڑھنے سے بے حیائی اور برائی سے انسان باز رہتا ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کچھ ضمناً دوسرے نمبر پر کچھ دنیاوی طبی فوائد، معاشرتی فوائد اگر آپ بیان کرتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فلسفیانہ انداز کی گفتگو ہے، دینی انداز کی گفتگو سے پڑھے، یہ ملا مولویوں کا کام ہے۔ تو شریعت کے مقابلے میں اگر آپ قرآن و سنت کے مقابلے میں دوسری شریعت کو، دوسرے قوانین کو آپ فالو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شیطان کرا رہا، اور شیطان آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پرانے قوانین ہیں، نئے زمانے میں نئے قوانین ہیں، ان کو فالو کرو، اللہ رسول کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے صاحب کتاب نے چند آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا ہے اس کا شان نزول، انشاءاللہ تعالی وہ ہم اس مقام پر ابھی بریک کے بعد آئیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آئیں گے، لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے اس آیت کی تشریح ہوئی، وہ اس میں دوسری آیت جو اس کے بعد ہے، آیت نمبر 61 جو سورہ نساء کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ صرف یہی نہیں، جو لوگ مدعیان دین ہیں، شریعت کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو منافقین کو دیکھو گے کہ یہ لوگوں کو روکتے ہیں، یہ تو خود بھی فالو نہیں کرتے، اور جو جاتا ہے قرآن حدیث کی طرف اس کو بھی یہ روکتے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہوگی کہ یہ مدعیان جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آپ کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور سابقہ شریعت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ طاغوت سے فیصلے لیتے ہیں، گویا کہ ان کا یہ عمل ان کے دعوے کی قلعی کھول رہا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کرتے کہ وہ خود باز رہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے قرآن و سنت کے اوپر، بلکہ قرآن و سنت کی طرف جانے والے، قرآن و سنت سے فیصلہ لینے والوں کو روکتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ان کی طرف؟ ارے ادھر آؤ، یہ بات ہے، یہ اصل قانون ہے، وہ کیا آپ کو بتائیں گے؟ اس طریقے سے روکتے ہیں، تو خود بھی شریعت سے بھاگتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے، اور اگر کوئی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے تو اسے روکتے ہیں، کتاب و سنت کے عالم کے پاس بیٹھنے سے روکتے ہیں، ان کی باتیں مت سنو، ارے یہ گمراہ کر دیں گے، تمہارا اپنا ایک دین ہے، اپنا ایک طریقہ ہے باپ دادا کا، اس پر قائم رہو، ہمارا اپنا ایک مسلک ہے، ہمارے باپ دادا ایک مسلک پر تھے، ایک منہج پر تھے، اس سے مت ہٹو، کہاں جا رہے ہو، یہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ اس طریقے سے قرآن و حدیث
کو فالو کرنے والوں سے دور کرتے ہیں، خود بھی دور ہوتے ہیں اور دور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ منافقین کا طریقہ ہے۔ ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو عمل میں لائے، قرآن و سنت کو بلا چون و چرا تسلیم کرے۔ قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر وہ کسی اور شریعت کو پسند کرتا ہے یا جاتا ہے، یا اس سے اس کو بہتر گمان کرتا ہے یا بہتر نہیں بھی سمجھتا ہے، لیکن وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں دوسرے قانون کو برتتا ہے، عمل میں لاتا ہے، تو یہ بہت بڑی خرابی ہے اور یہ نفاق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو اور پوری امت کو نفاق سے بچائے۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جو آیت ذکر کی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اصلاح فرما دی، دنیا شر و فساد سے، شرک و معصیت سے پٹی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قرآن و سنت کی کامل مکمل شریعت نازل فرما کر دنیا سے شرک کا خاتمہ کر دیا، طاغوتی نظام ختم ہو گیا، لوگ قرآن سنت کی برکت سے مالا مال ہوئے، دین بھی ملا، دنیا بھی ملی، سروری سرداری سب ملی، زمین سے شر و فساد ختم ہوا۔ اب زمین میں قرآن و سنت کی بالادستی جب کر دی گئی، ثابت ہو گئی، تو اب تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد کیسے ہوگا؟ جب آپ بدعت کا کام کرو گے، جب آپ شرک کا کام کرو گے، جب قرآن و سنت کے مقابلے میں دوسرے قوانین کو برتو گے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے پھر سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جو آیت ذکر کی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اصلاح فرما دی، دنیا شر و فساد سے، شرک و معصیت سے پٹی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قرآن و سنت کی کامل مکمل شریعت نازل فرما کر دنیا سے شرک کا خاتمہ کر دیا، طاغوتی نظام ختم ہو گیا، لوگ قرآن سنت کی برکت سے مالا مال ہوئے، دین بھی ملا، دنیا بھی ملی، سروری سرداری سب ملی، زمین سے شر و فساد ختم ہوا۔ اب زمین میں قرآن و سنت کی بالادستی جب کر دی گئی، ثابت ہو گئی، تو اب تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد کیسے ہوگا؟ جب آپ بدعت کا کام کرو گے، جب آپ شرک کا کام کرو گے، جب قرآن و سنت کے مقابلے میں دوسرے قوانین کو برتو گے اور دوسرے قوانین کو اہمیت دو گے، تو زمین میں فساد آئے گا۔ تو گناہوں کے سبب، شرک و بدعت کے سبب اور قرآن و سنت کو پسے پشت ڈال دینے کے سبب زمین میں فساد آئے گا۔ قسم اللہ کی، زمین کی اصلاح ایمان پر، توحید پر اور قرآن و سنت پر عمل کرنے میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ اگر آپ توحید کی راہ سے ہٹتے ہو، سنت کی راہ سے ہٹتے ہو، شرک و بدعت کی راہ پر آتے ہو، یا کتاب و سنت کو اپنے لیے دستور حیات نہیں مانتے، دستور العمل نہیں مانتے، تو یہ ہلاکت ہے اور گمراہی کی راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کر کے توحید اور اتباع رسول کے ذریعے اللہ نے زمین میں اصلاح فرمائی ہے۔ توحید اور اتباع سنت کی راہ چھوڑ کر زمین میں پھر فساد اور بگاڑ پیدا مت کرو یا اس کے مجد مت بنو۔ اور تیسری آیت جو صاحب کتاب نے یہاں ذکر کی ہے وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا کیوں زمین میں فساد پھیلاتے ہو، کیوں شرک و بدعت کے ساتھ دندناتے پھرتے ہو، کیوں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے سے روکتے ہو، اللہ کی دعوت کو لبیک کہنے سے روکتے ہو، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں دوسری فیصلہ کرنے والوں کی طرف لے جاتے ہو، کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم مصلح ہیں، آپ ہم کو فسادی کہہ رہے ہیں؟ جی آج بھی بہت سارے لوگ ملیں گے قرآن اور حدیث سے پیچھا چھڑا رہے ہیں، کتاب و سنت کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اس کے قانون پر اعتراض بھی کر رہے ہیں، یا معاف کیجیے گا ایسے بھی لوگ ملیں گے جو قرآن و سنت کو ان کو رہنے دو، جو کتاب ہمارے پاس ہے، ایک نصاب تم کو دیتے ہیں، ایک فقہ تم کو دیتے ہیں، آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرو، کہاں جاتے ہو؟ قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہو، سمجھو گے تم کو قرآن حدیث؟ اس طریقے سے لوگوں کو روکتے، ہم سے کوئی بڑا جاننے والا ہے اس طریقے سے کہیں گے تو کہیں گے کہ ہم اصلاح میں ہیں، اور جو لوگ قرآن حدیث کی طرف بلانے والے ہیں ان کو کہیں گے یہ فاسد لوگ ہیں، بگڑے ہیں ہوئے لوگ ہیں، جی یہ معاشرے کو بانٹنا چاہتے ہیں، باپ کو بیٹے سے لڑا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو قرآن حدیث کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کو فسادی کہتے ہیں، جو خود فسادی ہیں وہ مصلحین کو فسادی کہتے ہیں، اور مفسد ہو کر کے خود مصلح بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے تھے کہ ہم فسادی ہیں، ہم تو مصلح ہیں، فسادی تو یہ لوگ ہیں، مصلحین کی جماعت کو فسادی کہتے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں۔ تو یہ قرآن اور سنت کی راہ چھوڑنا گویا فساد کی راہ اختیار کرنا ہے۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے
ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے۔ اس حدیث کی سند میں اہل علم نے بڑا کلام کیا ہے، لیکن صاحب کتاب نے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی سند کو صحیح کہا ہے، سلف اور خلف نے علماء نے بڑی بحث کی ہے، لیکن بہرحال حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ایسا مومن جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے بغیر عذاب کے۔ کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان واجب جو جنت کے داخلے کے لیے مطلوب ہے، جہنم سے نجات کے لیے جو ایمان ضروری ہے، وہ ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہوا ہو، اپنی خواہش کو، اپنی طبیعت کے میلان کو، اپنی رغبت کو، اپنی چاہت کو، اپنی محبت کو اللہ کی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ حتیٰ یکون ہوا ہو تبعا لما جئت بہ، اس شریعت کے تابع نہ کر دے جو شریعت میں لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ یہ شریعت منزل من اللہ، ہر خیر ہر بھلائی پر مشتمل ہے۔ اور ایک آیت اور بھی صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی سورہ مائدہ کی، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ جاہلی حکم سے راضی ہیں، اللہ کے حکم اور قانون سے بہتر قانون کس کا ہو سکتا ہے؟ گویا اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مقابلے میں کوئی بھی قانون، اللہ رسول کی شریعت کے مطابق میں کوئی شریعت، اللہ رسول کے مسلک کے مقابلے میں کوئی بھی مسلک ہوگا وہ جاہلیت کا مسلک ہوگا، غلط مسلک ہوگا، غلط طریقہ ہوگا۔ اور یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شریعت کے تابع نہ کرے جس شریعت کو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، جب تک اس شریعت کے تابع اپنے آپ کو نہ کر دے، اپنی خواہشات کو تابع نہ کر دے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون، حدیث کی سند میں اگرچہ کلام ہو اہل علم کا، لیکن اللہ کی قسم 100% معنی صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی جب تک آپ کے فیصلے کو لوگ بلا چون و چرا تسلیم نہ کر لیں اور فیصلے کو قبول نہ کر لیں، فیصلے پر عمل نہ کر لیں، اللہ اپنی ذات مقدسہ کی قسم کھا رہا ہے کہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو بالکل شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور گزارنی ہوگی، اور اپنی خواہش کو تابع کرنا ہوگا۔ اگر حدیث تو سند میں بعض اہل علم نے صحیح کہا، بعض اہل علم نے کہا کہ سند کمزور ہے، لیکن اگر مان کے بھی چلیں کہ اس کی سند کمزور ہے تو جو بات نبی صاحب نے اس میں فرمائی ہے، اس حدیث کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات 100% صحیح ہے، اور قرآن مجید کی آیات اور متعدد احادیث سے صحیح ہے کہ جب تک آدمی اللہ کی شریعت کا اپنے آپ کو تابع نہ کر لے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ قصص آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر لوگ آپ کی شریعت کو قبول نہ کریں، قرآن و سنت ان کو منظور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی خواہش نفس کے غلام ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک ہماری خواہش کتاب و سنت کے تابع نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنے نفس کے غلام ہوں گے، شریعت کے پیروکار نہیں ہوں گے۔ تو میں اصل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث اگرچہ اس کی سند پر اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن جو معنی ہے وہ 100% صحیح ہے۔ تو جب تک ہم شریعت تابع داری نہیں کرتے ہیں، اپنے نفس پر، اپنی خواہش پر شریعت کو مقدم نہیں کرتے، اللہ رسول کے فیصلے کو مقدم نہیں کرتے، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کی ہے اس شخص سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم نہ کرے، اس کے شان نزول میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہ حرہ میں ایک نالے سے پانی سیراب کرنے میں، کھیت میں پانی دینے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو ایک انصاری صحابی سے اختلاف ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، حالات کے مطابق فیصلہ تھا کہ اوپر زمین عبداللہ بن زبیر کی ہے، نیچے ایک دوسرے کی زمین ہے، تو کہا کہ اوپر تم سیراب کر لو، تھوڑا پانی لے کے اپنے پڑوسی کو دے دینا۔ تو اس انصاری سے جلدی میں یہ بات نکل گئی کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ آپ کا عم زادہ پھوپھی زاد ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت اتری۔ آپ غور کیجئے، زمین کے سیرابی کے مسئلے میں اگر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ دین کے اصول اور فروع کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا کہ دین کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں، شریعت کچھ کہہ رہی ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، خواہش نفس کی پیروی میں روز روز نئی نئی بدعتیں ایجاد پا رہی ہیں، فروغ پا رہی ہیں، تو خواہش نفس کی پیروی آپ کو صراط مستقیم سے ہٹائے گی، شرک کی راہ پہ لے جائے گی، بدعت کی راہ پہ لے جائے گی، اور شریعت کی اہمیت آپ کی نگاہ میں کم ہو جائے گی۔ بہرحال ہم گفتگو کے اخیر میں اس مقام پر آتے ہیں جو اصل باب ہے، الم تر الی الذین یزعمون، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، نہیں جانا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر نازل کردہ شریعت کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ طاغوت سے فیصلے لیتے ہیں۔ علامہ شابی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تابعی، مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری تھی اس دو شخص کے متعلق کہ ایک یہودی تھا، ایک منافق تھا، دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، یہودی میں اور منافق میں۔ تو یہودی نے یہ کہا کہ چلو اس معاملے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے ہے، وہ تو کہتا تھا محمد سے فیصلہ کراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے. یہ رشوت چیز ہوتی ہے، ایک ٹپس ہے جو آدمی کچھ غلط کرانے کے لیے خرچ کرتا ہے، حقدار کو حق سے محروم کرنے اور جس کا حق نہیں ہے اس کو حق دلانے کے لیے ایسا کرتا ہے، باطل مقصد کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، یا غلط سفارشات لے آتا ہے، مستحق محروم رہ جاتا ہے، اور جو غیر مستحق ہے وہ رشوت کے راستے سے اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. یہ باطل ہے، حرام عمل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی حرام حرکت سے، اس طرح کی حرام کمائی سے آپ کا دامن ہمیشہ پکڑا. تو کہا کہ یہودی کہہ رہا ہے، دشمن ہو کر کے بھی حقانیت ثابت کر رہا ہے اس معاملے میں کہ وہ رشوت نہیں لیتے ہیں. اور یہ منافق جو بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں چلو فلاں یہودی کے پاس چلو، فلاں کے پاس چلو. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں مل کر کے آخر میں معاملہ یہ ہوا اور یہودی دونوں چلے گئے کسی کاہن کے پاس، قبیلہ جوہینہ کے کسی کاہن کے پاس، اور اس سے فیصلہ کرا لیا. تو اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر یہ آیت اتاری کہ کہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے پیروکار ہیں، اور فیصلہ کرا رہا ہے طاغوت سے، وہ کاہن جو ہر معاشرے میں ہوا کرتا تھا اور لوگ اس سے اپنا فیصلہ کراتے تھے. تو بہرحال جو آدمی قرآن اور سنت کے مقابلے میں اکڑ دکھائے وہ اسی لائق ہے کہ اگر صاحب اقتدار آدمی ہو، حاکم وقت مسلمان ہو، تو ایسے لوگوں کی سرزنش کرنے کی ضرورت ہے. حکمت کے ساتھ جو بھی معاملہ سمجھے گا، عدل و انصاف کے ساتھ عدالت کا قاضی اس کے متعلق فیصلہ صادر کرے گا. وباللہ تعالیٰ توفیق. اگر وقت ہے ہمارے پاس تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ سوال جواب کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ دنیا میں انبیاء اکرام آئے، بہت سے انبیاء اکرام آئے، تو سبھی جو آئے وہ بنی اسرائیل سے آئے. تو پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت بنی ہاشم میں دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی؟ اس کی وجہ تو ہم کچھ نہیں بتا سکتے سوائے اس کے کہ ایک آیت پڑھیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے کے لیے، رسالت کے لیے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اور بندوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. یہ اس کا فیضان. یہ اعتراض یہود و نصارہ کرتے تھے، بنی اسرائیل کرتے تھے کہ ہمارے میں سے آخری نبی کیوں نہیں آیا. اور یہی وہ حسد تھا جس کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے. یہی وہ حسد تھا. یہ نبوت اور رسالت اللہ کا فیضان ہے. یہ ریاضت سے، تقویٰ سے، عبادت سے حاصل نہیں ہونے والی چیز ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنایا. اس پر ہمیں اور کسی کو اعتراض کا حق نہیں. وباللہ تعالیٰ توفیق. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله أنت الكريم.